السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے اسپیشل۔ آج کے پروگرام میں ہمارے گیسٹ ہیں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے شیخ صاحب بیمار ہوئے ہیں اس کے بعد یہ پہلا انٹرویو ہے۔ ہم بڑے شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے اسپیشلی ہمیں یہ وقت دیا، اور طبیعت ان کی تھوڑی ناساز تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے دیا۔ آج ہم ان سے ذرا باتیں کریں گے کیونکہ ہم وہ روایتی گفتگو تو کرتے رہتے ہیں، وہ بھی ہوگی لیکن وہ کم ہوگی۔ آج ذرا شیخ صاحب سے پرانی باتیں پھر دوبارہ زیادہ کریں گے، کیونکہ شیخ صاحب ظاہر ہے کئی بار وزیر رہے ہیں، حکومتوں میں رہے ہیں، تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے بڑی قریب سے دیکھی ہیں۔ تو اب ذرا یہ دیکھنا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے، جو موجودہ وقت ہے، اس کے بارے میں جو ہے اب وہ کیا رائے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ خود بھی حکومت کا حصہ ہیں، وزیر ہیں، تو کس طرف ہم جا رہے ہیں اس پر بھی بات ہوگی، اور کچھ ماضی کی باتیں بھی شیخ صاحب سے آج کریں گے۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، مجھے پتا ہے آپ کی طبیعت بڑی ناساز ہے، آپ نے پھر بھی جو ہے وہ وقت دیا۔ مجھے پہلے یہ بتائیں کرونا کے دنوں میں ہوا کیا، کیونکہ ایک تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ذرا احتیاط کم ہی کر رہے تھے، کھلا ذرا جانا آنا ملنا ملانا، ہوا کیسے؟ اور معلوم نہیں، میرے پی ایس کو ہوا تو اس نے کہا میرے بھائی کو بھی ہوا، تو میں نے مذاکن کہا کہ میں بھی ٹیسٹ کراؤں۔ تو میں نے ٹیسٹ کے لیے گیا تو این ایچ اے کے جو جہاں ہیلتھ ہے جنرل صاحب نے فون کیا کہ آپ کو تو پازیٹیو ہے اگلے دن۔ ابھی مجھے ہی پتا تھا کہ انہوں نے کہیں سے وہیں سے لیکیج ہو گئی اور ٹی وی پہ خبریں آ گئیں، اور اسی وقت میں زندگی بھر قمر جاوید باجوہ صاحب کا مشکور ہوں کہ ان کا فون آ گیا کہ انہوں نے کہا کہیں نہیں جانا، آپ نے ملٹری ہاسپٹل جانا ہے۔ تو 15-20 منٹ بعد فوج آ گئی اور وہ مجھے لے گئے، اور وہاں میں گیا تو وہ تیار تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو اگلے دن میری آکسیجن سانس کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ پھر 2 دن میں آکسیجن پہ رہا کہ جس شخص نے 14 وزارتیں کی ہوں اس ملک میں اس کو ایک ٹیکہ نہیں مل رہا تھا۔ اگر یہ این ڈی ایم اے اور جنرل افضل اور یہ سارے، اور میں ملٹری ہاسپٹل میں نہ ہوتا تو لوگ بھی بھول چکے ہوتے۔ لوگوں کی ابھی محبت کا عالم اس ملک میں ایسا ہی ہے، مفاد سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ جی ہاں، ایون باپ کا بھی بیٹے کے ساتھ یہی رشتہ ہے کہ بڑا ہو کے میرا وارث بنے گا، میرا کاروبار چلائے گا۔ یہ جتنے قبرستان بھرے ہوئے ہیں یہ سب لوگوں کے بارے میں یہی رائے تھی، یہ مر گئے تو دکان کون چلائے گا، جہاز کون چلائے گا۔ سو تھنگز آر موونگ۔ موت قریب سے دکھی اس بیماری بہت قریب سے دیکھی، میرے پہ 4 دفعہ خودکش حملے ہوئے، میں ذرا نہیں گھبرایا۔ کالج سے ایز اے پولیٹیکل منسٹرز 4 ساتھی، شادہ، انواری، جاوید، امین، یہ سارے میرے محلے کے لوگ ہیں جو شہید ہو گئے میرے ساتھ، لیکن میں بچ گیا۔ اور لیکن اس بیماری نے پتہ نہیں کس قسم کی بیماری تھی کہ اس نے بڑا ہی ڈپریس کیا ہے، اور ابھی تک میں ڈپریشن میں ہوں۔ یہ اکثر لوگ جو اس بیماری سے گزرے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی کنڈیشن یہ کہ آپ ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے پوری طرح کہ آپ کو ہوا کیا، اور تکلیف کا یہ لیول ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے میں نے یہ مجھے تو تکلیف۔ کوئی سمپٹم نہیں تھے جی، میں نے تو مذاق میں ان سے کہا کہ میرا بھی ٹیسٹ کرو بھائی، اور ٹیسٹ کیا تو سارے گھر میں ہی جو ہے وہ وائرس تھا، دونوں کوک بھی تھے اور 2 یہ بھی تھا کیا آپ سے کہوں، شعیب بھی تھا اور فیصل بھی تھا، اور دونوں کوک تھے اور دونوں ویٹر تھے، سارے ہم ڈائگنوز ہو گئے۔ وہ تو پھر جب میں ہو گیا تو انہوں نے کیے تو یہ بھی سارے کرونا، ان کو تو سمجھ آ گئی تھی، ان کو سمپٹم تھے، مجھ میں تو کوئی نہ ذائقے کا فرق تھا نہ خوشبو کا اے فرق۔ سمپٹمیٹک میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو فیل بھی نہیں ہوتا اگر آپ کو ہو جائے۔ شیخ صاحب انجیکشن کا آپ نے ذکر کیا تھا اس وقت بھی، تو وہ کس نے آپ کو ارینج کر کے دیا تھا؟ اور این ڈی ایم اے نے جنرل افضل صاحب نے کر کے دیا تھا آپ کو؟ میری کنڈیشن جب خراب ہوئی تو راشد شفیق بھی رابطے میں تھے، جنرل افضل صاحب نے اتوار کے دن بھی، حالانکہ چھٹی تھی ان کی، انہوں نے اس میں سگنیچر ہوتے ہیں، ان کے بڑے کاغذ فل ہوتے ہیں، اس مصیبت نہیں، اس بیماری کی کوئی ایک مصیبت نہیں ہے۔ ٹیکہ لینے کے لیے بھی آپ کو رپورٹ لے جانی پڑتی ہے کہ اس کو ٹیکہ لگنا ہے، ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں، پھر آپ ارینج کرتے ہیں، پھر اس کے بعد